میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ یہ کچھ ارکان ایسے ہوں گے جو پیپلز پارٹی کو ترجیح دیں گے، کچھ ہو سکتا ہے کہ مارچ سے پہلے ہو جائے گا یہ حملہ؟ اب مارچ سے پہلے جو چیز آپ کہہ رہے ہیں نا، مارچ سے پہلے میں یہ ضرور دیکھ رہا ہوں کہ ان دونوں جماعتوں کے درمیان، یعنی مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف کے درمیان کوئی ایسے ورکنگ ریلیشنز قائم ہو سکتے ہیں جو سینٹ کے انتخابات کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور اپنی نشستوں میں ایک دو کا اضافہ کر لیں۔ اگر یہ دو تعاون نہیں کرتے تو مے بی کہ نون ایک آدھ سیٹ ضائع کر دے یا کاف ایک آدھ سیٹ ضائع کر دے۔ اور پھر ابھی جو ایک پری میچور سٹیٹمنٹ آ گئی تھی صدر زرداری صاحب کی کہ ہم اپنا وہاں پہ چیئرمین بنانا چاہیں گے سینٹ کے اندر بھی، اس نے بھی ان دونوں مسلم لیگوں کے کان کھڑے کر دیے ہیں اور ان کے درمیان رابطہ اور ضابطہ جو ہے اس میں مدد دی ہے، وہ اس کا راستہ بھی شاید روکنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایک ورکنگ ریلیشن شپ اور ایک سٹیٹمنٹ اور بھی ہے جو کہ چودھری شجاعت حسین سابق وزیر اعظم اور قائد اس وقت مسلم لیگ کاف کے، انہوں نے یہ فرمایا کہ نواز شریف صاحب اگر پہلے ہمارے پاس آتے تو شاید آج صدر مملکت ہوتے۔ دیکھیں اس سٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جن سٹیٹمنٹس کے اندر اگر اور شاید کے دو الفاظ ہوتے ہیں نا جی، وہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مسلم لیگ کاف نہ بنتی تو شاید ہمارا جو ڈکٹیٹر 7-8 سال حکمرانی کر گیا وہ نہ کر سکتا۔ لیکن سگنیفیکنس ہے اس میں۔ تو اگر اور شاید کو تو آپ چھوڑ دیں، یہ قصہ ماضی ہو چکے ہیں کہ اگر یہ ہوتا تو شاید یہ ہوتا، اس کو چھوڑ دیں۔ بات یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ان دونوں جماعتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنا پڑے گا۔ لیکن ایک with due respect میں کہوں گا کہ مسلم لیگ کاف وہی جماعت ہے، ہمارے کان ابھی بھولے نہیں، جو یہ کہتی تھی کہ ہم مشرف صاحب کو وردی میں بار بار صدر بنائیں گے، اور اب انہی کے رہنما جب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب، جن کو ماضی میں وہ کچھ اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتے تھے، ان کو بحیثیت صدر پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی جا رہی ہے، تو یہ سگنیفیکنٹ چینج تو ہے نا نظریات میں؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ نظریات میں چینج یا موسموں میں چینج ہے، کچھ بھی ہے، چینج ہے ضرور۔ چینج تو ہے۔ جب مشرف نہیں رہے افق پہ، ان کا سورج غروب ہو گیا ہے تو چینج تو آنی ہے۔ نہیں، وہ مشرف کے جانے کے بعد کسی اور کو بھی تو اس کا نعم البدل تصور کر سکتے تھے کہ ان کو صدر بنائیں گے۔ وہ نواز شریف صاحب کو جب یہ کہتے ہیں، ایک چیز جاوید صاحب واضح ہونی چاہیے کہ جو مسلم لیگ ہے، چاہے وہ قاف ہے چاہے نون ہے، ان کے درمیان دوریاں ہوتے ہوئے بھی ایک قدر مشترک موجود ہے ان کے اندر۔ وہ ایک ساتھ رہے ہیں، ایک ساتھ سیاست کی ہے انہوں نے، ایک دوسرے کے ساتھی رہے ہیں، اتحادی رہے ہیں، نظریہ اور فکر کے حوالے سے پورے ماضی کے اندر وہ پیپلز پارٹی کے مخالف دھڑے کے اندر کھڑے رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپنا رول پلے کریں گے۔ یہ میکنزم پورے کا پورا دائرہ کار کے اندر کام کر رہا ہے، ذہنوں کے اندر بھی کام کر رہا ہے، دلوں کے اندر بھی کام کر رہا ہے۔ لیکن ظاہر ہے ایک چیز کو آپ ذہن میں رکھیے کہ جو رول مسلم لیگ کاف کا، مسلم لیگ کاف نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی جب پرویز مشرف صاحب اقتدار میں آئے۔ ہماری تاریخ کے اندر مسلم لیگ کاف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ وہ پودا ہے جس کو کاشت کیا گیا ہے آرمی ہاؤس کے لان کے اندر، وہیں سے کھاد پڑی ہے، وہیں سے اس کو سارا مواد ملا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ایسی مسلم لیگ کے بہت سے پودے کاشت ہوئے ہیں وہاں پہ۔ دیکھیں بہت سے پودے ہوئے ہیں ماضی کے اندر۔ میں آپ کو گنواتا ہوں، جمہوری قائدین کے اندر سب سے بڑا نام آتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کا۔ ان کا سیاسی سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ لاڑکانہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک مارشل لا لگا اور مارشل لا ڈکٹیٹر نے انہیں بلا لیا۔ لیکن کیا ذوالفقار علی بھٹو کو یہ کہہ کے رد کر دیا جائے کہ وہ ایک ڈکٹیٹر کے ہاں چونکہ پروان چڑھا تھا اس لیے لیڈر نہیں تھا؟ وہ لیڈر تھا۔ اس نے پاکستان کے اندر بیداری کی ایک لہر پیدا کی، ایک جنون پیدا کیا، وہ ایک بہت بڑا عوامی قائد بنا، ایک بڑی مضبوط پارٹی کی بنیاد رکھی، اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر اس کا ارتعاش آج تک محسوس کیا جا رہا ہے۔ وہ اپنی ذات میں ایک لیڈر بن گیا ایک وقت آنے پہ۔ نواز شریف نے اگر ضیاء الحق کے دور میں الیکشن لڑ کے سیاست میں آئے یا نواز شریف کی سرپرستی میں پروان چڑھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نواز شریف اب اس پاکستانی قوم کا قائد نہیں رہا ہے۔ آج بھی سرویز بتا رہے ہیں کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ یہ لوگ جو ہیں ان کا معاملہ ذرا ایک تو دیکھیے 20 سال پہلے یا 40 سال پہلے ایک کام اگر ہوتا ہے تو کیا جمہوریت ارتقا نہیں کرتی؟ کیا انسان کا قد بڑا نہیں ہوتا؟ کیا سیاستدان ہمیشہ بونے رہتے ہیں؟ انہیں نہیں سوچنا چاہیے کہ کل اگر ایک غلط کام ہوا ہے تو آج ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ اور اگر آج انہوں نے کر ہی لیا ہے تو یہ کہنے میں انہیں کیا شرم؟ اور کیا نواز شریف معافی مانگ چکا ہے کہ ہم نے غلط کام کیا؟ نواز شریف ایک عہد پہ قائم ہو گیا ہے کہ ہم نے آئندہ کبھی کسی آمر کا ساتھ نہیں دینا، بے نظیر اس عہد پہ قائم ہو چکی ہیں، دونوں نے عہد کیا ہے۔ انہیں یہ کہنے میں کیا باک ہے
کہ ہم نے ایک ڈکٹیٹر کا ساتھ دے کے بڑی زیادتی کی ہے قوم کے ساتھ، آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ جس دن ایک جملہ، اس کا ادراک تو ہے ان کو، آپ اظہار کی بات کر رہے ہیں۔ ادراک کی بات نہیں ہے، اظہار کی بات ہے۔ جس دن اس جملے کا اظہار ہو گیا اور انہوں نے اپنے رویے سے ثابت کیا، اس دن اتحاد کی راہیں کھل جائیں گی۔ لیکن اظہار تو بھی، اظہار کے بھی طریقے ہوتے ہیں، جب ایسی سٹیٹمنٹس آتی ہیں، یہ بھی ایک طرح کا اظہار ہے، یہ سٹیٹمنٹ بھی ایک اظہار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ روابط بھی ایک اظہار کا عمل ہے جو کہ انور سیف اللہ صاحب کی شکل میں دونوں جماعتوں کے درمیان ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جو کہ ڈوز کہا جاتا ہے، جن کو فاختائیں ان دونوں جماعتوں میں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سینٹ سے پہلے تو آپ نے کہا کہ اشتراک ہو سکتا ہے، اتحاد نہیں ہو سکتا، اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتحاد کب تک ہوگا؟ کیونکہ آگے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انتخابات جو آئندہ عام انتخابات ہیں وہ تو کچھ عرصے بعد ہیں، اور اس سسٹم کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے کہ ہم مڈ ٹرم کی بات کریں، تو آپ یہ اتحاد کب تک ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اتحاد کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کوئی بڑا چیلنج ان کے سامنے نہیں آئے گا، جب تک وہ ارکان جو الیکٹ ہو کے مسلم لیگ کاف کے جو ارکان اسمبلی میں پہنچ چکے ہیں وہ تو پہنچ گئے ہیں، اب انہیں کوئی چیلنج درپیش نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ عوام کے پاس جانا ہے۔ مسئلہ جب پیدا ہوگا جب انہیں عوام کے طرف رخ کر کے پھر سے ووٹ مانگنے کا مرحلہ آئے گا، تو پھر انہیں ایک پلیٹ فارم چاہیے ہوگا، کسی جماعت کا پلیٹ فارم چاہیے ہوگا۔ مسلم لیگ کاف کا پلیٹ فارم آنے والے الیکشن کے لیے کام نہیں کرے گا۔ اب وہ کہاں جاتے ہیں، کدھر کا رخ کرتے ہیں، کس جماعت کو موضوع سمجھتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا عمل تو اب شروع ہو جائے گا۔ میری معلومات یہ ہے کہ یہ عمل اب زیادہ دیر بھی نہیں لگائے گا، اکا دکا ارکان جو ہیں وہ راستہ بنانے لگیں گے، اس میں قوانین ہیں، کچھ ضابطے ہیں جو حائل ہیں۔ جو اہم رول ادا کرے گا وہ پنجاب ہوگا، اس لیے نہیں کہ پنجاب کسی دوسرے صوبے سے زیادہ اس کی ہمارے دل میں محبت ہے، چاروں صوبے ہمارے بالکل برابر ہیں، لیکن سیاسی طور پر پنجاب میں جو سیٹ کے نمبرز ہیں وہ زیادہ ہیں۔ ہم نیشنل اسمبلی کی سیٹس کی طرف جائیں یا پنجاب کے اندر حکومت کی بات کریں، جو الائنس یا جو کسی حد تک اشتراک ہوا جس کے بعد شہباز شریف صاحب وہاں وزیر اعلیٰ بنے، وہاں بھی کچھ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ گورنر صاحب کی سٹیٹمنٹس جب آتی ہیں تند و تیز جملوں میں جب وہ یاد کرتے ہیں، تو اس کے بعد بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ پنجاب میں کیا دنگل تو نہیں ہونے والا؟ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں پنجاب کے صوبے کی سیاست کو؟ دیکھیے، یہ بھی اگین بدبختی ہے اور بدقسمتی ہے، یعنی جس میچورٹی کے ساتھ 18 فروری کے بعد کا سفر شروع ہونا چاہیے تھا، 18 فروری کے الیکشن کے بعد جب دونوں جماعتوں نے یہ عہد کیا کہ ہم کولیشن قائم کر رہے ہیں، معاہدہ بوربن ہوا، اس کے بعد جو سروے آئے، گیلپ پول آیا، تو 64% پاکستانیوں نے اس پہ بڑی مسرت کا اظہار کیا، خوشی کا اظہار کیا کہ دونوں بڑی جماعتیں اب مل کے قوم کو ان مسائل سے بھی نجات دلائیں گی، آئین کو بھی ٹھیک کریں گی، جمہوریت کو مستحکم کریں گی اور پاکستان آگے بڑھے گا۔ خوشی کا اظہار کیا پاکستان کی میجارٹی نے، 64% نے۔ آج کا جو سروے کہتا ہے کہ 9% لوگ رہ گئے ہیں جو پاکستان کی سیاست سے مایوس نہیں ہے اور پاکستان کے مستقبل کے بارے میں مایوس، 91% تک مایوسی کا گراف چلا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں جماعتیں ایک ساتھ نہیں چل سکی۔ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں نہیں چل سکی؟ اس کی تفصیلات آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، قوم بھی جانتی ہے، کیونکہ معاہدہ صرف ایک نقطے پہ ہوا تھا کہ جج بحال کر دیے جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آج بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ جج بحال کر دیے جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ نہیں ہو پا رہا، سم ہاؤ کیوں نہیں ہو پا رہا، ہم اس کی تفصیلات پہ نہیں جاتے۔ اب جب یہ دونوں ایک ساتھ نہیں چلیں گے تو رکھنے پڑتے رہیں گے۔ گورنر تاثیر صاحب وہ کچھ کر رہے ہیں جو باقی تینوں صوبوں کے گورنر نہیں کر رہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف وہ کچھ کر رہا ہے جو باقی تینوں صوبوں میں نہیں ہو رہا کارکردگی کے حوالے سے۔ تو اگر پنجاب کے اندر ڈی سٹیبلائزیشن ہوتی ہے کسی وجہ سے، آپ تختہ الٹ دیتے ہیں، تو دو بڑے فیکٹر آپ یاد رکھیے جمہوریت کے حوالے سے۔ ایک تو یہ ہے کہ پنجاب، جو آپ خود کہہ چکے ہیں کہ نصف